الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على محمد كما تحب وترضى له اللهم صل على محمد كما هو أهله ومستحقه واجب الاحترام قابل سبت کریم نمازی احباب، گزشتہ کئی جمعوں سے ایک مضمون چل رہا ہے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمارے اوپر کیا حقوق ہیں۔ اب عرض کیا تھا کہ حقوق مصطفیٰ تو بہت ہیں، ان میں سے 6 بڑے حقوق ایسے ہیں کہ جن کو سیکھنا، سمجھنا، سننا اور عمل کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ ان میں سے 5 حق بیان ہو گئے۔ چھٹا اور آخری حق یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کی مدد اور نصرت کی جائے۔ آپ کے لائے ہوئے دین کی مدد اور نصرت کی جائے۔ اللہ فرماتے ہیں لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر یہ حق ہے کہ ہم ان پر ایمان لائیں۔ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، ان کی عزت، ان کی توقیر، ان کی مدد اور نصرت کی جائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے آسمانوں میں تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیمات کو جمع فرما کر کے ایک عہد و پیمان لیا تھا۔ قرآن کریم میں اس کا تذکرہ ہے، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ، کہ اگر تم نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پاؤ تو کیا تم ان کی مدد کرو گے؟ تو سب سے عہد تھا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ، کہ ہم ان پر ایمان بھی لائیں گے اور ان کی مدد بھی کریں گے۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ اور نبی کی مدد کیا ہے؟ نبی کی مدد در حقیقت نبی کے لائے ہوئے دین کی مدد اور نصرت کرنا ہے۔ نبی کے لائے ہوئے دین کی مدد اور نصرت کرنا ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ ہم آپ علیہ السلام کے لائے ہوئے دین کی مدد کیسے کر سکتے ہیں؟ تو اس کے 2 طریقے ہیں۔ ایک صورت یہ ہے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لائے ہیں اس کی اشاعت کی جائے، اس کو پھیلایا جائے، اور آپ کی سنت، اللہ کے حکم کو دنیا کے کونے کونے میں پہنچایا جائے، اس کے بعد ہر فرد تک
اس کلمے اور اس دین کی دعوت کو لے کر کے پہنچایا جائے اور ایک ایک فرد کو اس دین پر قائم اور کھڑا کیا جائے، اور لوگ ہونے چاہیے کہ کلمے کی دعوت دینے والے اور ساتھ ساتھ نماز کی مستقل دعوت، وہ لوگ جو زکوٰۃ نہیں دیتے ان کو زکوٰۃ دینے پر دعوت دینا، جن پر حج ہے جو حج نہیں کر رہے ان کو حج پر لانا، اور ایک ایک حکم اللہ کا زندہ ہو جائے اس کے لیے فکر محنت کرنا یعقوب علیہ السلام کے لازم دین کی اشاعت میں شامل ہو۔ اور دوسری بنیادی دو طریقوں میں دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ علیہ السلام کے لائے ہوئے دین کی حفاظت کی جائے۔ جو دین اللہ نے آپ کو دیا ہے، جو آپ لے کر آئے ہیں، اس دین کی حفاظت، جو دین آ چکا ہے اس میں کسی طرح کی بھی کمی بیشی زیادتی نہ ہو، کوئی رد و بدل نہ ہو، اس کی حفاظت، مکمل دین محفوظ رہے۔ یعنی کوئی آدمی اپنی من چاہی چیز اس میں داخل کر کے اس کو دین بنا کر کے پیش کرنا چاہے تو اس کا راستہ روکا جائے اور بتایا جائے کہ یہ دین نہیں ہے، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، یہ راستہ غلط ہے، یہ طریقہ غلط ہے۔ چنانچہ ہر دور میں باطل فرقے، باطل طریقے اسلام کے مخالفت میں رہے، اور ہر دور کے علماء نے اس کی سرکوبی کی اور اس فتنے کے گمراہ کن عقائد کو امت کے سامنے بیان کر کے امت کو اس کی گمراہی سے بچانے کی فکر محنت کوشش کی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں اور باطل فتنے طریقے تھے، مگر اس میں ایک فرقہ تھا جس کا نام معتزلہ تھا، فرقہ معتزلہ۔ اس کا ایک عقیدہ تھا کہ قیامت کے دن کسی بھی اعمال کا وزن نہیں ہوگا، کسی بھی اعمال کا وزن نہیں ہوگا۔ ہم ایمان والے ہیں، ہم یہ جانتے ہیں کہ قیامت کے دن انسان کے اعمال کا وزن ہوگا۔ قرآن کریم میں بھی اس کی بہت تصدیقات اور بہت سے آیات سے اس عقیدے کو ثابت کیا۔ تو ان کا کہنا یہ تھا کہ میں نے روزہ رکھا ہے، میرے روزے کا وزن کیسے ہوگا؟ میں نے نماز پڑھی ہے، میری نماز کا وزن کیسے ہوگا؟ میں نے حج کیا ہے، میرے حج کا وزن کیسے ہوگا؟ میں نے کوئی صدقہ کیا ہے، اس کا وزن کیسا ہوگا؟ جس چیز کا جسم نہیں ہے اس چیز کا وزن کیسے ہو سکتا ہے؟ چیز کا وزن تو اس کا ہوگا جس کا جسم ہو۔ جب نماز پڑھی وہ ختم ہو گئی، وہ ہے ہی نہیں۔ روزہ رکھا تھا وہ ختم ہو گیا، اس کا جسم تو نہیں ہے۔ ان کی یہ عقلی دلیل تھی کہ جو چیز جسم رکھتی ہے اس کا وزن ہوگا، اور جو چیز جسم نہیں رکھتی اس کا وزن نہیں ہوگا۔ انہوں نے یہ عقلی دلائل دے کر کے لوگوں کو اس بات پر متوجہ کیا۔ تو در حقیقت بات ایسے ہے، یہ بات عقل میں آتی ہے کہ جو چیز جسم نہیں رکھتی تو اس کا وزن نہیں ہو سکتا۔ تو دین چونکہ بنیادی طور پر سمجھنے کی بات یہ ہے کہ دین جو ہے وہ عقل کے تابع نہیں ہے، دین تو نقل کے اور ارشاد نبوی کے اور اللہ کے نازل کردہ حکموں کے تابع۔ دین عقل سے اس کو نہیں پرکھا جا سکتا۔ اگر شریعت میں ایک حکم ہے کہ ایک آدمی جو چمڑے کا موزہ پہنے اور وہ مقیم ہے تو وہ 24 گھنٹے تک اس میں مسح کر سکتا ہے وضو ٹوٹنے کے بعد، تو مسح کرنے کے لیے موزے پر مسح کرنا ہے۔ تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے
کہ 3 انگلیاں تر کر کے اوپر کی نیچے سے اوپر کی طرف کھینچ لی جائیں. انسان پاؤں پہ چل رہا ہے نیچے سے، موزہ گندا ہوگا نیچے سے، صاف کرنا ہے، مسح کرنا ہے، پوچھنا ہے تو پاؤں کے نیچے سے صفائی کی جائے. مگر شریعت کا حکم ہے کہ انگلیاں 3 اوپر کی طرف کھینچی جائے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ دین عقل کے تابع نہیں ہے، دین نقل کے تابع ہے. تو بنیادی چیز ہمیں یہ ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے. تو اس بات کی تردید کے لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب بخاری شریف کے آخری باب باندھا، اس کے اندر دلیل پیش وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا. اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن انصاف کے ترازو قائم کریں گے، انصاف کے ترازو قائم کریں گے. وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ. پھر فرمایا کہ وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ، کہ بنی آدم کے اعمال اور اس کے اقوال تولے جائیں گے. ہاں، بنی آدم کے اعمال اور اس کے اقوال تولے جائیں گے. اب یہ تولنا کیسے ہوگا؟ جبکہ بنی آدم کے اعمال کا وزن ہے اور اس کے اقوال کا بھی وزن ہے. قرآن مجید میں ہم اس کے دلائل بہت دیکھتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں قرآن کریم میں کہ وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ، اس دن وزن کا ہونا برحق. قرآن کریم میں فرمایا فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، جس کا اعمال نامہ جھک گیا، پلڑا بھاری رہ گیا، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ عیش عشرت میں اللہ کی رضا میں ہوگا. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، جس کا نامہ اعمال کا پلڑا ہلکا ہو گیا، فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، وہ شخص ہاویہ میں جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں اور بھی جگہ پر اس وزن کو، کہ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں کہ یہ اعمال کا وزن ہوگا، تو یہ اعمال وزن رکھتے ہیں تو وزن ہوگا. اب اس کا وزن کیسے ہوگا؟ تو چند اقوال ہیں. کہا جاتا ہے کہ جو انسان کی، جس پر ہمارے پاس جو کرامن کاتبین ہیں، جو ہمارے اعمال لکھ رہے ہیں، 2 رجسٹر تیار ہو رہے ہیں، اس میں سے ان دونوں رجسٹروں کا وزن کیا جائے. دوسرا قول یہ ہے کہ جو انسان ہے اعمال کرنے والا، صاحب اعمال، اس آدمی کو تولا جائے گا. اور حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن بعض بہت موٹے موٹے لوگ لائے جائیں گے اور ان کو ترازو پر بٹھایا جائے گا اور ان کا وزن مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہوگا، مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہوگا. اور بعض لوگ بالکل ہلکے پھلکے لائے جائیں گے، اور پہاڑ سے زیادہ وزن رکھتے ہو، اور پہاڑ سے زیادہ وزن ہو. یہ ان کے اعمال کا وزن ہوگا، یہ ان کے اعمال کا وزن ہوگا. اور فرمایا تیسری چیز یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہو سکتا ہے کہ وہ نہ وہ انسان کو تولے، نہ اس کے رجسٹر تولے جائیں، بلکہ اس کی جو نماز ہے، اس کا جو زکوٰۃ ہے، اس کے جو روزے ہیں، جو اعمال ہیں، ان اعمال کو ڈائریکٹ تولا جائے، ان اعمال کو تولا جائے گا، ان گناہوں کو تولا جائے گا جو گناہ اس نے کیے، بد نظری کی، غیبت کی، جھوٹ بولا، دھوکہ دیا، فراڈ کیا، مال غبن کیا، ان کو ایک طرف رکھ کے، نیک اعمال کو ایک طرف رکھ کے وزن کیا جائے. ہاں، تو فرمایا کہ جب اعمال تولے جائیں تو انسان اور اس کے اعمال کا وزن ہوگا. تو انسان کے اعمال، یہ فرقہ باطلہ معتزلہ یہ اس بات کی تردید کرتا تھا کہ انسان کے اعمال کا وزن ہو ہی نہیں سکتا.
اب اگر ہم سائنسی طور پر قرآن و حدیث کو ہٹا کر کے اس بات کو دیکھیں کہ جو چیزیں جسم نہیں رکھتی ان کا وزن کیسے ہوگا، آج کی سائنس نے یہ ثابت کیا ہے کہ بخار ایک تپش ہے، یہ اپنا وزن رکھتی ہے، اس کو تولا جاتا ہے اور یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ 100 ہے، 102 ہے، 103 ہے۔ گرمی، تپش، حرارت یہ ایک جسم نہیں رکھتی، مگر اس کو ناپا جاتا ہے کہ آج اتنا سینٹی میٹر ہے، اتنا آج کا جو ہے وہ آج گرمی اتنی تھی۔ سردی کو ناپا جاتا ہے کہ آج سردی کتنی تھی۔ تو جو چیز جسم نہیں رکھ رہی اس کا وزن ہو رہا ہے، جو چیز جسم نہیں رکھ رہی جیسے سردی گرمی جسم نہیں ہے، بخار کا جسم نہیں ہے، مگر ان کو تولا جا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے یہ چیز کوئی مشکل نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر تمام چیزوں کے وزن کو کر کے تولے۔ یہ اللہ ایسے آلات پیدا کر دے جن کے ذریعے سے انسان کے اعمال کو تولا جائے۔ تو بات یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لائے ہوئے دین، ایک چیز اشاعت کرنا، دوسری چیز یہ ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لائے ہوئے دین کی حفاظت کرنا۔ تو اہم بات جو اس کے ذیل میں کہ کوئی بھی جو اعمال اللہ نے ہمیں دیے ہیں، جو دین ہمیں دیا ہے، اس دین کی حفاظت ہو جائے، اس کے اندر کوئی کمی بیشی زیادتی نہ ہو۔ ہمارے دور میں بہت سے اہل بدعت نے بہت سی چیزیں دین میں شامل کر کے ان کو دین کا لبادہ اڑایا، ان پر امت کو یہ سمجھایا گیا کہ یہ کرنے سے اتنے ثواب ملے گا، جبکہ اس چیز کا ثبوت نہ اس کے ثواب کا ثبوت دنیا میں کہیں پر بھی نہیں، مگر لوگوں کو سمجھایا گیا، بتایا گیا۔ تو امت اور اس کے علماء کے طبقے کی ذمہ داری کہ بتایا جائے کہ یہ دین نہیں ہے، یہ غلط ہے، تاکہ جو اصل دین ہے اس دین کی حفاظت ہو سکے۔ اللہ کے رسول کے لائے ہوئے دین کی حفاظت یہ ضروری ہے۔ اب انسان کو، کیونکہ جو دین ہے نا، یہ دین ہمارے پاس اللہ کا دیا ہوا مشترک اثاثہ ہے۔ ہم جب اس دین پر عمل کر کے قیامت کے دن اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں پیش ہوں گے تو ہی تو ہمیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں سے اور بابرکت حوض کوثر دیا جائے۔ آپ کے پاس تمام امت آ رہی ہوگی حوض کوثر پر پانی پینے کے لیے، فرشتے کچھ لوگوں کو دھکے دے دے کے ہٹا رہے ہوں گے، اللہ کے رسول وہاں سے دیکھ کر کے ارشاد فرمائیں گے ان کو آنے دو، یہ میرے امتی ہیں۔ فرشتے کہیں گے یا رسول اللہ آپ کو نہیں معلوم کہ انہوں نے آپ کے جانے کے بعد آپ کے دین میں کیا کیا چیزیں پیدا کر لی، کیا کیا چیزیں ایجاد کر دی تھی، نئی چیزیں۔ ہاں، اب اس سے کئی باتیں، کچھ لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام عالم الغیب، ہر چیز آپ کو معلوم ہے، ہر چیز آپ جانتے ہیں، حاجت روا ہے، مشکل کشا ہے۔ یا تو فرشتے اللہ کے رسول سے کہہ رہے ہوں گے یا رسول اللہ آپ کو نہیں معلوم کہ انہوں نے آپ کے جانے کے بعد دین میں کیسے کیسے خرافات پیدا کی، دین میں نئی نئی ایجادات کی تھی۔ اللہ کے رسول فرمائے کہ سحقاً سحقاً، ان کو مجھ سے دور کر دو، دور کر دو، ہٹا دو۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمایا اپنی زندگی میں، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے دین میں کوئی ایسی چیز ایجاد کی جس کا تعلق دین سے نہیں ہے تو وہ چیز مردود ہے، اس کو قبول نہیں کیا جائے۔ جسے ہم دیکھتے ہیں ہمارے ملک میں نوٹ چلتا ہے، سکے چلتے ہیں، اس کی خاص قسم کی بناوٹ ہے، بینک کی مہر ہے، بینک کا نام ہے، سائن ہے اس پہ۔ اگر اس میں وہ چیز نہ ہو تو وہ نوٹ قابل قبول نہیں۔
اسی طریقے سے کوئی عمل جو اللہ اور اس کے رسول کے طریقوں کے خلاف ہوگا وہ عمل بھی اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہوگا. وہ عمل بھی قابل قبول نہیں. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق عمل کیا جائے گا وہی اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوگا. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ہم پر بڑا حق یہ ہے کہ آپ کی دین کی اشاعت اور آپ کی دین کی نصرت کی جائے. ہم چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول کے دین کی اشاعت کریں، دین کو پھیلائیں. ہر مسلمان یہ چاہے گا کہ اللہ کے رسول کا دین پھیل جائے، عام ہو جائے. اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ تو بھائی اس کے لیے دو طریقے ہیں. ایک عملی دعوت ہے، ایک قولی دعوت ہے. عملی دعوت یہ ہے کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کی ایک ایک حکم اور ایک ایک سنت پر میں اپنے آپ کو پابند کر لوں، ایک ایک عمل میرے اوپر نافذ العمل ہو جائے، نافذ ہو جائے. میری زندگی سے ہر عمل کا ثبوت ملتا ہو، ایک ایک سنت میں ان کو زندہ کر رہا ہوں، اللہ کے ایک ایک حکم پر میرے سے عمل ہو رہا ہو. دعوت عملی کہ کوئی مجھے دیکھے تو دیکھ کر کے عمل کرنا شروع کر. جس طرح صحابہ تھے کہ صحابہ چلتے پھرتے پورا دین تھے، پورے دین کا نمونہ تھے. جس طرح کو دیکھ لو اس طرح. آج اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ میں نیا مسلمان ہوں اور میں کسی کو دیکھ کر کے چلنا چاہتا ہوں، کوئی ایسا آدمی دے دو جس کے مطابق میں زندگی گزاروں دیکھ کر، ایسا آدمی پیش کرنا مشکل. کچھ لوگ کہیں کہ ہم نئے مسلمان ہوئے ہیں، ہم کوئی ایسا محلہ بتاؤ کہ ہم اپنے محلے کو اس کے طرز کے اوپر اختیار کر لیں تاکہ ہمارا معاشرہ، ہمارا محلہ دیندار بنے. کوئی ایسا محلہ ہم پیش نہیں کر سکتے. ایسی کمزوری ہماری، ایسی کمزوری اور فرمایا کہ بھائی تو یہ دین جو ہے سب سے پہلے ہم اپنی زندگی میں نافذ کریں، پھر اپنی اولاد، اپنے بیوی بچے، خاندان، معاشرہ، اپنا محلہ، ہم اس پر ایسی محنت کر لیں کہ سارے لوگ دیندار اور صرف نمازی متقی نہیں، صرف نمازی متقی نہیں، پورے دیندار بن جائے. محلے، معاشرے، خاندان کے اعتبار سے سب دین پر عمل کرنے والے، کہ لوگ اس کو دیکھ کر کے رش کرنے والے ہوں کہ فلاں محلہ بڑا دیندار ہے، میں اپنا گھر چھوڑ کر کے وہاں کوئی گھر لینا چاہتا ہوں تاکہ میں وہاں زندگی گزار سکوں. آج بھی کچھ ایسے بزرگ جو زندگیاں ختم کر کے دنیا سے جا چکے، ہندوستان سے پاکستان ہجرت کر کے اس لیے آئے تھے کہ ہم اپنا اور اپنی اولاد کے لیے دین کو بچا سکیں. بوڑھوں کی قربانیاں سنو کہ ہم نے پاکستان میں اس لیے قدم رکھا، اتنی مشکلات اس لیے برداشت کی کہ آج ہم پاکستان پہنچ کر کے اپنے دین کی حفاظت کر سکیں، اپنے نسل کو مسلمان کر سکیں. اس لیے انہوں نے کی. تو دین کی اشاعت کی لیے پہلی ذمہ داری ہماری اپنی ذات. اب ہم چاہتے ہیں کوئی عمل کریں مگر عمل میں آتا نہیں. نماز پڑھنے کو جی چاہتا ہے مگر نماز کی پابندی نہیں ہوتی. تو بھائی دوسروں کو دعوت دینا شروع کر دے تو آپ کا ضمیر آپ کو ملامت کرنا شروع کر دے گا کہ دوسرے کو دعوت دیتے ہو خود نماز نہیں پڑھتے. ایک آدمی نے کسی سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ نمازی بن جاؤں. اس نے کہا آسان سی بات ہے، آپ اپنے آس پاس کے دکانداروں کو دعوت دینا شروع کر دیں کہ نماز پڑھنے کے لیے چلو، نماز کے لیے چلو. سب کو دعوت دی، کئی سارے دکاندار نماز کے لیے آنے لگے. جا کے دیکھا تو وہ تو اپنی دکان میں بیٹھا ہوا ہے جس دعوت دی تھی. سو کہا کہ واہ کیا بات ہے کہ دوسروں کو دعوت دے کر کے خود جا کے دکان میں بیٹھ گیا. کیا نماز تمہارے لیے نہیں ہے؟ کیا دین تمہارے لیے نہیں ہے، صرف ہمارے لیے؟ تو لوگ اس کو بھی لے آئے نماز کے. تو قولی دعوت کہ آپ دوسروں کو دعوت اس لیے دیے کہ وہ دعوت سب سے پہلے آپ کے کان میں پڑے.
دوسرے عمل پر آئے اس سے پہلے آپ عمل پر آ جائیں. ہاں کوئی چیز اپنی زندگی میں لانا ہے، اپنے جسم میں نافذ کرنی ہے، اس کو دوسروں کی دعوت اس نیت سے دے کہ تاکہ میں اس پر عمل پیرا ہو جاؤں. اور پھر ہمارے معاشرے میں الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تبلیغی جماعت رکھی جو اس کام کو کرتی. یا علیہ السلام کا چھٹا حق ہے امت کے اوپر کہ آپ کے لائے ہوئے دین کی مدد اور نصرت کی جائے. ہاں آپ کی دین کی اشاعت ہو اور آپ کی دین کی حفاظت ہو. اشاعت دعوت اور تبلیغ کے ذریعے سے، حفاظت اور آپ علیہ السلام کے دین کو لائے ہوئے غلط طریقوں سے پاک رکھا جائے. حفاظت ہو بدعت سے، خرافات سے، رسم و رواج سے، اپنے گھر کو، اپنے شادی بیاہ کو، اپنے موت اور تمام ایسے پروگراموں کو دنیا کی تمام غیروں کے طریقوں کے رسم و رواج سے پاک رکھا جائے، حفاظت کی جائے. یہ دین کی حفاظت. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب کرے.